کسی بھی ریاست کی فارن پالیسی کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے۔ مثلا امریکہ میں مختلف انداز میں فارن پالیسی بنتی ہے، پاکستان میں، بھارت میں، روس اور چین میں۔ تو کوئی ایسا ایک کلیہ نہیں ہے جسے استعمال کیا جائے، لیکن میں ایک جو اصول ہے یا مطلب یہ جو واضح طور پر جو ایک حقیقت سامنے ابھر کے آئی ہے گزشتہ 3 صدیوں میں، وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کے جو حالات ہوتے ہیں ان کا خارجہ پالیسی کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہاں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ملک کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں کیونکہ قیادت فیصلے کرتی ہے، تو اس سے وہ اجزائے ترکیبی جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ملک میں، علاقے میں امن و استحکام چاہتے ہیں، جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک پرامن پڑوس چاہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے یہ ہوگا کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کس قسم کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور باہر سے کیسے سرمایہ کاری اور تجارت کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کی بھی کوشش رہی ہے 1947 سے اب تک، اور اس کی خارجہ پالیسی کے خد و خال آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن اگر کوئی آپ اگلا سوال کریں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ چونکہ آپ اسپوکس پرسن رہے فارن آفس کے اور طویل عرصہ رہے، بہت کامیاب اسپوکس پرسن رہے، میں جتنے بھی سوال کروں گا یقیناً آپ ان کا مختصر جواب دے کے مجھے سائڈ پہ کریں گے، میں نے باز نہیں آنا۔ یہ فرمائیے کہ میرے ملک کے حالات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ابتدا ہی میں دنیا سے پیسے بھی مانگے تھے اور حفاظت بھی مانگی تھی، کیا یہ درست ہے؟ ایک اعتبار سے درست ہے، ہماری مجبوری تھی، اصل میں مجبوری یہ تھی کہ پاکستان جو ہے نوزائندہ تھا، اور اس کے بعد جس ملک سے ہم علیحدہ ہوئے تھے 2 ریاستیں بنی، لیکن انہوں نے ہمیں اپنی برابر کی ریاست نہیں مانا۔ پھر جو وہاں سے جو ہمارے لیے جو فائنینسز تھے وہ پاکستان میں منتقل نہیں ہوئے، اسلحہ منتقل نہیں ہوا، اور اس قسم کا ایک امتیازی سلوک کیا گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر نہ اس وقت کی جو کانگریس تھی نہ جو دوسری جماعتیں تھیں، ان کا یہ کہیں کوئی مخلصانہ انداز میں انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، بامر مجبوری کیا۔ تو پاکستان ایک کمزور ریاست تھی، اور اگر اس وقت ہم اتحاد نہ کرتے امریکہ کے ساتھ تو ممکن ہے کہ پاکستان محلول ہو جاتا، اور اس کے بعد جو پاکستان کا ہم نے خواب دیکھا تھا وہ ادھورا رہ جاتا یا ناکام ہو جاتا۔ یہ فرمائیے کہ اس کے نتیجے میں ہم امریکہ کے کیمپ کے ساتھ منسلک کر دیے گئے یا ہو گئے؟ کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں، کر دیے گئے یا ہو گئے؟ ہم نے دانستہ طور پر بھی یہ فیصلہ کیا تھا، اور امریکہ بھی یہ چاہتا تھا اس وقت، کیونکہ ان کی جو کمیونسٹ بلاک سے، سوویت یونین سے اس وقت لڑائی تھی اور مقابلہ تھا۔ تو یہ جو جسے سرد جنگ کہتے ہیں، کولڈ وار کہتے ہیں، اس کے دور میں جو ہے یہ دونوں حریف زیادہ سے زیادہ ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، اور ملاتے رہے۔ پاکستان جو ہے امریکہ کی طرف چلا گیا، اس کا جھکاؤ تھا۔ چین بھی ایک کمیونسٹ ریاست تھی، 50 کی دہائی میں تو ہم چین سے دور دور رہے، پھر ہمارے قائدین نے کوشش کی، اور 60 کی دہائی میں جو ہے چین کے ساتھ تو ہم نے اچھے تعلقات بنا لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہت تعلقات کی سمت بڑھے۔ کیا ہم نے روس جانے سے انکار کیا تھا، یا روس نے کوئی تاریخ ایسی دی تھی کہ جس پر ہم جا نہیں سکتے تھے؟ اس کے اوپر کوئی حتمی نتائج آج تک اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں جو اکیڈیمکس ہیں اس میں بحث و تمہیز جاری رہتی ہے، ایک طرف کے بیانات دکھائے جاتے ہیں، دوسری طرف کے بیانات دکھائے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ لیاقت علی خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں گے۔ انہوں نے وہ فصیل اول رکھی، اور پھر جو ہے یہ تعلقات کم از کم 15-20 سال تک تو بہت آرام سے پھلتے پھولتے رہے۔ اگر ہم سیٹوں سینٹوں میں نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہم محفوظ نہ ہو سکتے اس وقت۔ ہم آج محفوظ ہیں کیا؟ وہ الگ دور تھا، یہ الگ دور ہے۔ آپ چین میں رہے، جی جی، طویل عرصہ رہے، آپ کو وہاں وقت کیسا گزرا؟ میں 8 سال چین میں رہا ہوں۔ میں نے چینی زبان پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے میں ایک انٹرپریٹر بھی تھا۔ اس وقت میں 3rd سیکرٹری ہوتا تھا، تو اپنے سفیر کے لیے، آئے ہوئے وزراء کے لیے میں ترجمانی بھی کرتا تھا۔
تو ترجمانی نہیں بلکہ اس کو انٹرپریٹیشن، شاید یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. تو ایک یہ بھی لفظی ترجمہ کر دیتے تھے. جی جی. تو دوسرا یہ ہے کہ میرا تجربہ بہت ہی خوشگوار رہا. یہ ایک میں نے اس وقت دیکھا جب یہ قوم جو ہے ایک بہت ہی مشکل دور سے باہر نکل رہی تھی، اور اس دور میں اگر تنگ شاپنگ نہ آتے منظر عام پہ اور ریاست کی اور سیاست کی باغ ڈور نہ سنبھالتے تو آج چین وہ نہ ہوتا جو ہے. یہ فرمائیے کہ اگر معاشی حالات کسی ملک کے اچھے نہ ہوں تو اس کی فارن پالیسی پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. ہم پر کیا پڑا ہوگا؟ ہم بھی مشکل دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے ایس سی او کی کانفرنس کا انعقاد ہے، یہ سربراہی کانفرنس ہے، آپ اسے پاکستان کی بہتری کے لیے نقطۂ آغاز سمجھے. پاکستان بڑی دفعہ ہم نے نقطۂ آغاز دیکھا. دیکھیے، قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتا رہتا ہے، اس میں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا پختہ یقین ہے کہ پاکستان ایک عظیم قوم ہے. 24 کروڑ لوگ جو ہیں اس ریاست کو سنبھالیں گے. پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، انسانی سرمایہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد خطے میں اہم ترین لوکیشن ہے جسے میں مغربی ایشیا میں کہتا ہوں، خاص طور سے مغربی ایشیا، وسطی ایشیا میں اور شمالی افریقہ میں. یہ بہت اہم ملک ہے، اور اس وقت جو ہے موجودہ حالات سے بددل نہیں ہونا چاہیے. آگے بڑھنے کی بددل نہیں ہوں، میں اپنی لوکیشن کی وجہ سے پریشان ہوں اور افسردہ ہوں، نا امید ہوں کہ میرے ہمسایوں کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہیں. ماں سوائے چین کے بہت خوشگوار تعلقات باقی 3 ریاستوں کے ساتھ نہیں ہیں. ایک ریاست سے تو ہمارا عناد جو ہے پرانا ہے، 1947 اور اس سے پہلے اس کی تاریخ چلی جاتی ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اس کی بنیاد میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کا خاندان بھی شامل ہے. جی جی. آپ کے بڑوں نے قربانی دی، کوشش کی، کچھ معاملات کو لے کر آگے چلے، صدارت بھی کی، تب بھی کی، اب بھی کر رہے تھے آپ. اس حوالے سے میں سننا چاہوں گا آپ کی یادداشتوں کو. میں صدر اعظم کشمیر کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں اقوام متحدہ میں تھا، وہ جنیوا ہو یا نیو یارک ہو، تو ہماری یہ خواہش تھی، اور وہاں جب ہم بچپن میں پلے بڑھے تو ہم کشمیر کی آزادی کا خواب دیکھتے تھے. آپ کی سردار ابراہیم صاحب سے کوئی رشتہ داری؟ جی جی، وہ میرے دادا مرحوم کے چھوٹے بھائی تھے. دادا ہی ہوئے؟ دادا ہوئے، میرے ابا کے سگے چچا تھے، یعنی یہ رشتہ داری ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ علاقہ آزاد ہو. آزاد سے میرا مراد یہ ہے کہ اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو. وہ تو 46 میں اعلان نہیں کر دیا گیا تھا کشمیر کی اسمبلی نے؟ کشمیر کی اسمبلی میں نہیں، جو سردار ابراہیم صاحب ہیں ان کی رہائش گاہ کے اوپر. نہیں، جو 46 میں اسمبلی تھی کشمیر کی، پورے کشمیر کی، اس نے بھی تو ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے. جی، وہ میں اسی کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی کا فیصلہ نہیں تھا. لیکن جب بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ سردار ابراہیم صاحب نے دیکھا کہ وہاں جو شیخ عبداللہ تھے بہت ہی مقبول رہنما تھے، تو ان کا جھکاؤ جو ہے ہندوستان کی طرف تھا. ہندوستان جو ہے تیاریاں کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ ملحق کر لے، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. فوجی کارروائی کی انہوں نے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے جو ان کے رہنما تھے، پنڈت جواہر لال نہرو، پٹیل، اور اس کے بعد گاندھی جی، یہ سارے کے سارے وہاں گئے ان کو منوانے کے لیے کہ بھئی پاکستان کی طرف مت مڑنا، مت جھکنا، کسی بھی طریقے سے جو ہے پاکستان کا حصہ نہ بننا. تو یہ تیاریاں ہو رہی تھی. تو اس وقت سردار ابراہیم صاحب جو ہے انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے اوپر تمام لوگوں کی ایک کانفرنس بلائی. اس کانفرنس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی جس میں کہا کہ یہ پوری ریاست کے لوگوں کی خواہش ہے. اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہوں اور الحاق ہو پاکستان کے ساتھ جموں و کشمیر کا. اور دوسرے ان کا یہ بھی تھا کہ یہ ایک فطری فیصلہ ہوگا کہ دریا ادھر بہتے ہیں، لوگوں کا ادھر آنا جانا ہے. کثیر تعداد جو تھی، مطلب جو غالب اکثریت تھی وہ مسلمانوں کی تھی. تو ریاست کو ہم چاہتے تھے کہ مہاراجہ سے نجات ملے اور وہ بھی جو ہے پاکستان کا حصہ بنے. یہ تھی وہ قرارداد. آپ
کا اپنا رول کیا رہا بطور صدر؟ ہم مقدمہ کشمیر لے کر مختلف جگہوں پہ پہنچے، یورپین یونین میں، برطانوی پارلیمنٹ میں، امریکہ میں جو ہے، اور تھنک ٹینکس جو بھی گلوبل سٹیزنز ہیں، یا جو اسے ہم نے ایک سول رائٹس موومنٹ بنانے کی کوشش کی، کسی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے جو مودی حکومت نے 2019 میں اگست 5 2019 میں جو انتہائی اقدامات کیے، اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو، اور اس کے بعد کووڈ بھی، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ناگہانی آفت آئی، تو کووڈ کی وجہ سے سارا مسئلہ رک گیا۔ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ ہو جائے تو کیا جنگ کا خطرہ ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی ہے، معاشی ترقی جو ہے، اور تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری، اس کا امن اور جنگ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، اور چونکہ وہاں ایک ریاست ہے تو ان کو یہ سارے کے سارے حقوق ملنے چاہیے، اور یہی سارے حقوق پاکستان کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے۔ وہ اسلام آباد اور کراچی اور لاہور اور پشاور کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے، اور وہ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے۔ پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے۔ 2001 میں آپ ڈی جی تھے غالباً فارن آفس میں۔ جی جی۔ اور پریزیڈنٹ مشرف نے دورہ کیا تھا چین کا۔ جی جی۔ اس کی یقیناً ڈرافٹنگ، اس کے پیپر کی تیاری میں آپ کا اہم رول ہوگا۔ کیا یہ درست ہے کہ 2001 میں ہم نے گوادر اور ریلوے لائن کی بات کی تھی چین کے ساتھ؟ یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا؟ میں تھوڑا سا اس میں اسے گستاخی نہ سمجھے گا، لیکن یہ سال تھا 2003، اور میں ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ گیا تھا، اور اس وقت جب پریزیڈنٹ مشرف گئے تھے، آپ نے صحیح نشاندہی کی، تو اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی میں تھا، تو اس لیے یہ ہے کہ میں اس کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکا، لیکن چونکہ میں 2003 میں اس کو اگلا وزٹ جو تھا وہ 2003 میں، جو 2003 میں جب ہم گئے تھے تو اس وقت جو ہے ان کے اوپر پیش رفت ہو رہی تھی۔ گوادر زیر تکمیل تھا، اور تھرکول جو ہے اس میں بھی کام کا آغاز تھا، کیونکہ وہاں 2 جائزے لینے تھے کہ وہاں پانی کا ایک جو ہے تخمینہ کرنا تھا کہ وہاں کتنا پانی ہے زیر زمین، کوئلے کی کوالٹی کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور سروے جو زمینی سروے بھی کرنا، زیر زمین بھی اور زمین کا سروے اور پانی کا بھی کرنا تھا۔ تو یقیناً وہ بہت اہم فیصلے تھے، اور ان کے آپ ثمرات دیکھ رہے ہیں آج بھی، مطلب تھر میں پتہ نہیں آپ گئے ہیں یا نہیں گئے، تو وہاں کئی بلاکس جو ہیں ان میں بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ایک اینگرو کا ہے، ایک چینیوں کا ہے، اور وہاں جو ہے اس سے جو ہے سستی بجلی بننے کے امکانات ہیں۔ اور جو ہم نے مہنگی بجلی لی ہوئی ہے، کیا اس سے ہماری نجات آپ کا خیال ہے سفارتی سطح پر ہو سکے گی؟ دیکھیے، ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ جیسے معاشیات میں کہیں گے طلب تو ہے نا، ڈیمانڈ، ٹھیک ہے، اور سپلائی بھی موجود ہے۔ ہمارا دوست چین جو ہے اسے دینے کے لیے تیار ہے، یا دوسرے ممالک بھی ہیں۔ آپ امریکہ میں بھی رہے۔ جی۔ چین کے ساتھ تعلقات کو ہم بنیادی تعلقات کا حصہ تصور کرتے ہیں، ہمالیہ سے اوپر، سمندروں سے نیچے، اور چین کو راستہ بھی ہم ہی نے دیا تھا دنیا کا، وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن ہم امریکہ اور چین کے درمیان بیلنس کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ سے بھی ہمارے گہرے تعلقات ہیں، میں اس کی کئی وجوہات بتاتا ہوں۔ ایک تو جو ہے پاکستان جب اپنے ابتدائی دور میں تھا تو امریکہ کی مدد کی وجہ سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اور یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور جب میں امریکہ میں تھا تو ہر محفل میں ان کا شکریہ ادا کیا کرتا تھا۔ PL-480 کا بھی؟ جی، اس سے بھی اس وقت انہوں نے بیج بھی دیے ہمیں۔ گرین ریولوشن جو پاکستان میں آیا تھا، اس میں امریکہ کے بارے میں یہاں بہت اچھے تاثرات پائے جاتے تھے عوامی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ۔ تو اور پھر امریکہ سے ہم نے ٹیکنالوجی سیکھی، سائنس اور ٹیکنالوجی، نیچرل سائنسز میں ہمارے گریجویٹس گئے، اتنی صلاحیت ہماری بڑھی کہ ہم نے جوہری صلاحیت، ایک نیوکلیئر بام جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ آپ کا سوال جو ہے یہ تھا کہ کیا ہم ان میں توازن قائم کر سکیں گے؟
تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آ رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے یہ کہتا بھی ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، چین کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات متوازن رکھیں، بلکہ جب میں وہاں چین میں سفیر ہوتا تھا تو وہ عام طور پہ جب ہمارے کبھی کبھار اختلاف حد سے آگے بڑھ جائے تو مشورہ دیا کرتے تھے کہ اسے جو ہے یوں نہیں یوں کر لیں، نہیں، یوں سے مراد یہ کہ اسے سنبھالنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب ہے اس کو مزید بگڑنے نہ دیں اس صورتحال کو۔